ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو جمہوریت بھی مضبوط ہوتی ہے, ملک بھی مضبوط ہوتا ہے. اگر ہم عدلیہ کی بات کریں قاہرہ صاحب, تو آج کل جو حالات ہیں وہ بڑے عجیب سے ہیں. میں نے نہیں دیکھے, آج ہمارے آنریبل چیف جسٹس نے بھی کہہ دیا کہ عدلیہ کے اندر بھی جمہوریت آ رہی ہے, ملک میں بھی جمہوریت آ رہی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سر جسٹس مظاہر نقوی نے خط لکھا, اوپن لیٹر, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے, اور آخر میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ میں سیاسی اشرافیہ کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہوا اس لیے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آج ہم نے دیکھا سر شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ فیصلہ ان کی مرضی کا نہیں دیا اس لیے میرے اوپر ریفرنسز بنا دیے گئے, میری لیگل پراپرٹیز پہ سوال پوچھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان اور جسٹس اعجاز الاحسن کے درمیان بھی خط و خطابت سے بات ہو رہی ہے. چیف جسٹس بتا رہے ہیں ان کو کہ آپ کو 6 دن کی تنخواہ ملتی ہے, آپ 4.5 دن کام کرتے ہیں. اب عدلیہ کا حال یہ ہے, کل آخری دن ہے عدلیہ کا, پھر وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے کہیں ویکیشنز آؤٹ آف کنٹری. ایسے میں یقیناً آپ سر پریشان نہیں ہوتے کہ لا اینڈ آرڈر کا جو سسٹم ہمارے ملک میں ہے, نظام عدل جو ہے وہ کس نہج پر آن پہنچا ہے جس کے اوپر اتنی اس وقت ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ نظام عدل تو خیر بربادی کی طرف جا ہی رہا ہے, لیکن باقی نظام کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں بھی ایسی صورتحال ہے, سیاست کے اندر مداخلتی نظام ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر مداخلت کا نظام ہو, ہماری سول سروس کا صورتحال ہو, ہماری اکانومی کی صورتحال ہو, سیاسی جماعتوں کی صورتحال ہو, سارے ہی ہم گراوٹ کی طرف جا رہے ہیں. میڈیا کا آپ دیکھ لیجئے, آپ کے ہاں بھی کیا صورتحال ہو گئی. تو یہ پوری ایک ریاستی سٹرکچر جو ہے یہ ڈکلائن میں ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو ریکور کرنے, ریپیئر کرنے کی فوری ضرورت ہے, لیکن اس کا صرف ایک جو جز ہے وہ عدلیہ ہے. لیکن عدلیہ کا جب اپنا تقاضا ہی درست نہیں, عدلیہ کا جب اپنی سمت اس وقت درست ہوگی جب ان کے اندر اپوائنٹمنٹ کا طریقہ یا ایلیویشن کا طریقہ کار جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہوگا. ججز کا آپس میں کلیش کرنا کوئی بعید نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کا, سول سروس کا, ہمارے ایون فوج کے اندر جس طرح کی صورتحال سامنے آتی رہی, تو یہ کسی ریاست کے کمزور ہونے کا اور اس کے اندر جو پبلک اوپینین ہے اس کو کمزور کرنے کا اور کمزور گورننس کی علامتیں ہیں. ہم نے جو ججز کی اپائنٹمنٹ کا, آئین کے اوپر حکمرانی چلانے کا, جس طرح کی عدالتوں کے اندر ماحول رہے, اس کے الٹیمیٹلی یہ شاستانے تو ہونے ہیں کہ اداروں کی روایتیں برباد ہوں گی, ادارے برباد ہوں گے. قاہرہ صاحب ایک سوال ہے جس کا میں جواب ڈھونڈ رہا ہوں, آپ میری مدد کیجیے گا حضور. آج کے دور میں چیئرمین پی ٹی آئی کو غدار کہا جاتا ہے. جب ان کی حکومت تھی تو نون لیگ کے سربراہ کو غدار کہا جا رہا تھا, اس سے پہلے ایم کیو ایم کے قائد کو غدار کہا جا رہا تھا, اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو کو بھی غدار کہا جا رہا تھا, فاطمہ جناح کو بھی غدار کہا جا رہا تھا. ہماری سیاست میں یہ جو غدار کی بیماری ہے سر, اس سے نجات کیسے پائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غداری کا لفظ ہم تو بڑے ہی عجیب لوگ ہیں, ہمارے ہاں نا جی لغت بڑی ہم غلط استعمال کر جاتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے, 2002 میں پیپلز پارٹی اقلیتی جماعت تھی, ہمارے 21 ممبرز کو توڑ کے وفاداریاں تبدیل کرا کے حکمران جماعت میں شامل کرا دیا گیا اور کہا گیا یہ پیٹریوٹ ہے, وفادار ہے, محب وطن ہے. تو میں نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ اگر یہ محب وطن ہے تو ہم جو اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو غدار وطن ہو گئے نا. تو یہ کیا اسی طرح کی یہ صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا, کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی سیاست کے نام پہ, کبھی اپنے مفاد کے نام پہ. اس ملک کے اندر اگر ہم ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تو وہ غدار, اگر ضیاء الحق کے خلاف آئینی حکمرانی کی تحریک چلی تو وہ غدار. تو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا پھر ہمارے لیے بڑا شرمناک منظر ہے قومی طور پہ. کیا دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ ایک بندہ جب حکمران ہوتا ہے تو عدالتیں بھی, ایگزیکٹو بھی, ہر چیز اس کے آگے آگے بھاگ رہی ہے اور اس کی مخالفوں کے زندگی کے دن تنگ ہیں اور وہ جیلوں میں ہیں, ان پہ مقدمے بن رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. وہی ادارے, وہی قانون, وہی عدالتیں ان کو ان کے رستے بند کر رہی ہیں, مسدود کر رہی ہیں. اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہ امتداد زمانہ کسی بھی بہانے سے پوزیشنیں بدلتی ہیں تو پھر دوسری جماعت جو تضاد میں ہوتی ہے وہ اقتدار میں آ جاتی ہے, دوسرے کے دن تنگ ہو جاتے ہیں. وہی عدالتیں ہوتی ہیں, وہی قانون, وہی ادارے, وہی انویسٹیگیشن, اور اس کو وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو باعث شرم بات ہے جی. بالکل ہم اپنے قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, اور ایسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اشرافیہ اور طاقتور لوگ اور سیاسی حکومتیں اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ یہ ہم کر رہے ہوں اور ہم لوگوں سے بہتر رویوں کے متمنی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا اوورال
جو کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ رہا ہے اس نے ہمارے ریاستی سٹرکچر کو جو گرو ہونا تھا، ڈیموکریٹک سٹرکچر بننا تھا، یہاں تو ڈیموکریٹک سٹرکچر کو کوئی بنیاد ہی نہیں تھی نا 47 سے پہلے، تو اس نے ڈیولپ ہونا تھا، وہ ڈیولپ نہیں ہوا، بلکہ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ جو پرانا اتھارٹیرین کلچر تھا وہ کمزور ہو گیا، اور جو اس کے نتیجے میں ڈیموکریٹک کلچر میں ایوالو ہونا تھا، سٹرکچر میں ایوالو ہونا تھا، وہ ہو نہیں پایا۔ اس لیے ہم کبھی ادھر لڑکتے ہیں، کبھی ادھر لڑکتے ہیں، اور اوور آل ہم ڈکلائن میں۔